زیادہ تر پیشنٹ ڈینگی کی بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹیسٹ کی وہ نہیں ہے، پراپر لیبارٹری کی فیسلٹیز نہیں ہے. زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ اسکیبیز کے ساتھ جو خارش ہوتی ہے یا الرجینز جو ہے نا وہ جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے دانے وہ نکل آتے ہیں. فائنینشلی بھی ہرٹ ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی، یعنی وہ لوگ ہرٹ ہوئے ہیں. کیا اس کے بھی پیشنٹس ان سے ریلیٹڈ کیا آپ نے محسوس کیا ہو کوئی ٹرومیٹک ان کو سمپٹمز ایسے ہوں؟ بہت سی عورتیں آ رہی ہوتی کہ میں ڈاکٹر صاحب میں رات کو 1 گھنٹہ سونے کے بعد میں جاگ جاتی ہوں اور میں چلاتی ہوں اور دوڑتی ہوں کہ ابھی وہ سیلاب آ گیا. کون سے پیشنٹس آپ کو یعنی زیادہ جو ہے اس ایریا میں آپ کے پاس آئے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے میڈیکل کیمپ کیا اور تقریباً میں نے 3-4 دن سے مسلسل میڈیکل کیمپ کر رہا ہوں ڈفرینٹ علاقوں میں، بیشونے میں، یہ قدر نگر وغیرہ میں، اور اپنے علاقے پیر بابا میں نے بہت زیادہ وہ کیا ہے، میڈیکل کیمپ کیا ہے. اور جو میرا اندازہ تھا وہ دن بدن صحیح ہوتا جا رہا ہے نا. جیسے کہ واٹر بورن ڈیزیز، کالرا، ہیزا جو ہے نا، یا جارڈیسز یا امیبیسز جو ہے نا، جو پیٹ کو زیادہ تر خراب کرتے ہیں، اور انسان میں یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا کاز کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو گردے کو نہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ اس کے میں جب میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ پھیل رہے ہیں کیونکہ میں نے پہلے دفعہ جب میں نے وہ کیا تھا کیمپ کیا تھا تو میں نے 4-5 پیشنٹ دیکھے تھے. جب دوسری دن میں نے کیمپ کیا تھا تو میں نے 20-30 کے لگ بھگ پیشنٹ دیکھے تھے، اور تیسری دن میں نے اس سے زیادہ، اور ابھی جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا اور زیادہ خطرہ جو ہے نا ملیریا اور ڈینگی کا بھی میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو وہاں پہ میڈیکل کیمپ کرتے ہیں سمپٹمیٹک وائز. جب ملیریا کے سمپٹم ہوتے ہیں تو ہم گولیاں اور یا سیرپ وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا محسوس یہ کروں کہ اس میں زیادہ تر پیشنٹ ڈینگی کی بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹیسٹ کی وہ نہیں ہے، پراپر لیبارٹری کی فیسلٹیز نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی کو اور حکومت کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا لیب جو ہے نا وہ جو کیری لیب، موبائل لیب وہ کرے تاکہ ہم اس میں ڈینگی پلیٹلیٹ جو سفید خون کہتے ہیں پلیٹلیٹ کاؤنٹ دے کے اور ملیریا کے ٹیسٹ دے کے اور باقی جو ہے نا RPs کروا سکے، تاکہ کیونکہ بیڈ بہت زیادہ خراب ہے لوگوں کی. تو یہ میں وہ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اسکن ریلیٹڈ بھی کوئی جی آپ کے پاس پیشنٹس آئے ہیں اسکن ڈیزیز کے؟ کیونکہ ایسے علاقوں میں جب فلڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ بہت سے جانور چاہے وہ آبی ہوں اور باقی یہ جانور جو ہوتے ہیں مال مویشی، وہ ان کی ڈیتھس بھی ہوتی ہے، وہ اس میں مکس ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسے بھی پیشنٹس آپ کے پاس آئے ہیں کہ جو یعنی اسکن ریلیٹڈ کوئی ان کو یعنی یا آنکھوں کی یعنی ان کو کوئی ایشوز وغیرہ؟ اسکن ریلیٹڈ کے ڈفرینٹ ڈیزیز میں نے دیکھے. زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ اسکیبیز کے ساتھ، اسکیبیز جو ہے نا جو خارش ہوتی ہے، یا الرجک اسکنز جو ہے نا وہ جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے دانے وہ نکل آتے ہیں. اور یہ جو وائرل کنجکٹیوائٹس یہ بھی ایک پیک پر ہے آج کل. تو یہ سب بیماریاں میں نے دیکھے ہیں اور پیشنٹ آ رہے ہیں، میں نے ٹریٹ کیا ہے، اور روز بروز اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس بیماری. ایک اور چیز جو جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس سے ایک ریلیٹڈ جو چیز آتی ہے، ظاہر اموات ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں، زخمی ہوئے لوگ، ان کے مال مویشیوں کا بھی نقصان ہوا، ان کی جائیدادوں کا بھی نقصان ہوا، اور گھروں کا بھی. تو فائنینشلی بھی ہرٹ ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی، یعنی وہ لوگ ہرٹ ہوئے ہیں. کیا اس کے بھی پیشنٹس ان سے ریلیٹڈ کیا آپ نے محسوس کیا ہو کوئی ٹرومیٹک ان کو سمپٹمز ایسے ہوں یا وہ اس طرف جا رہے ہوں؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یعنی ہمیں بتائیے گا کہ کس قسم کے پیشنٹس آپ کے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس آئے ہوں. جب ایک آفت کے بعد جو ہے نا ایک ذہنی توازن انسان کا بہت زیادہ انسانوں کا بگڑ جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یہ ہوتا ہے جب انہوں نے آنکھ کو دیکھا حال، مطلب اپنی آنکھوں سے وہ آفت کو دیکھا ہوگا، اور اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر، شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر، جو اس کی ذہنی کیفیت جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پہلے کی ہوتی ہے. میں نے ایکسپیرینس کیا ہے خاص کر بیشونے میں یا قدر نگر میں یا اپنے گاؤں میں، جب میں کیمپنگ کر رہا تھا اور بہت سی عورتیں آ رہی ہوتی کہ میں ڈاکٹر صاحب میں رات کو 1 گھنٹہ سونے کے بعد میں جاگ جاتی ہوں اور میں چلاتی ہوں اور دوڑتی ہوں کہ ابھی وہ سیلاب آ گیا یا وہ یہ قسم کی وہ آ گیا. تو اس کی بہت زیادہ میرے خیال میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی مطلب ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ
ضرورت ہے. اس لیے میں حکومت سے اور ڈفرینٹ ویلفیئر آرگنائزیشن سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ کوئی مطلب سائیکولوجیکل ٹیم جو ہے نا جس میں زیادہ تعداد میں فیمیل ڈاکٹر ہو سائیکولوجیکل, تاکہ وہ گھر گھر جا کے, خاص کر یہ عورتوں میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے, تاکہ اس کو ایک ایموشنل سپورٹ دے اور اس کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل کلاسز ارینج کر لے. یہ میرے خیال میں ایک بہت اس علاقے کے لیے ایک سب سے اچھی انیشیٹو ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم وہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں کچھ ہوتی ہیں ٹیبوز بنا لیتے ہیں ہم لوگ, کہ ہم لوگ ذہنی جو ہوتے ہیں, جو ذہن سے ریلیٹڈ, جس طرح ہم ٹراما کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ اس کو یعنی سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی اس کے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کیا ایسے اسٹیپس امیڈیٹ لیے جا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کیا یعنی بینگ اے ڈاکٹر سرٹنلی آپ نے کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کیا کچھ فوراً یعنی جو کہ فوری طور پر ہو سکتا؟ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے حکومت کو اور ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک چاہیے, ایک سائیکولوجیکل ٹیم چاہیے صحیح, جو گاؤں وزٹ کر کے جس میں جو سائیکولوجی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر میں ہمارے علاقے میں زیادہ تر خواتین افیکٹ ہوئے ہیں. تو اور یہاں پہ ایک اس قسم کا رواج ہے جو مرد ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے نا, جو پہاڑوں میں جو عورتیں رہتی ہے یا مطلب وہ زیادہ تر اپنا جو ہے نا ویو پوائنٹ آف ویو یا جو جس پہ وہ گزرتی ہے, تو وہ مرد ڈاکٹر کو وہ اپنے اظہار پراپر طریقے سے نہیں کر سکتی. تو مجھے میری طرف جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, تو میں حکومت اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی وزارت کے دن کہ فیمیل سائیکولوجسٹ یا فیمیل سائیکاٹرسٹ جو ہے نا اس کی ٹیم بنا کے اور گھر گھر جا کے اس میں تھوڑا سا کلاسز ارینج کر لے, اور جو ضروریات کی میڈیسن جو ہے نا اس کو دے دے اور تھوڑا ایموشنل سپورٹ دے دے. جس طرح ڈاکٹر اعظم نے بات کی کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے بعد, کسی بھی کلیمٹی کے بعد, اور لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے, نقصان وہ کسی بھی صورت میں ہو, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اس کے, چاہے وہ فزیکل امپیکٹ ہو چاہے وہ اس کا مینٹل امپیکٹ ہو. دونوں صورتوں میں اگر تو یعنی وہ فزیکل ہے تو بھی یعنی وہ جائے گا اور اوور لوڈ ہو کے وہ اس کے مینٹل ویل بینگ پر اس کے اثرات ہوں گے. اور اگر وہ ڈائریکٹ فزیکل انٹیکٹ نہیں ہوا, کسی واقعے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوا, لیکن اس نے دیکھا ہے, آئی وٹنس ہے, تو وہ اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ لیٹر آن اس کو وہ اس کے فزیکل اس پر بھی یعنی اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور ایگزیکٹلی اب یہاں پر جو ضرورت ہے, جو ہم نے یہاں پر اس ایریے میں اس پورے اس میں دیکھا کہ میڈیکل کیمپس کی اشد ضرورت, ادویات کی ضرورت, پانی کی ضرورت, تمام جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو کہ زندگی کے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ بندھی ہو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ خواتین اور بچوں کے لیے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ, کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس طرح ڈاکٹر اعظم نے بھی کہا کہ فوری جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کچھ سائیکیٹرسٹ کی اور کچھ اس طرح کی ٹیمیں بنائی جائیں جو کہ گاؤں گھر گھر اور وہاں جائیں اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں. اور صرف وہ یہ نہیں کہ ایک وزٹ پر, ظاہر ہے کہ وہ ایک وزٹ پر کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی, وہ کنٹینیوسلی یعنی یہاں پر کچھ عرصہ جو ہے وہ رہیں, تو تب کہیں جا کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس المیہ جو ان کو پیش آیا اور جس سے وہ گزر رہے ہیں اس سے وہ باہر آ سکیں گے.